صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عدد ما خلق من شيء. جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولا اور نہ تقولوا کہو لمن ان کو جو یقتل مارے جائیں فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں اموات مردہ ہیں بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہیں ولکن لا تشعرون ولکن اور لیکن لا تشعرون تم ان کی زندگی کا شعور نہیں رکھتے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو بِشَيْءٍ کسی بھی چیز سے من الخوف خوف سے والجوع اور بھوک سے ونقص اور نقصان میں نقصان سے من الاموال مال کے والانفس اور جانوں کے نقصان سے والثمرات اور پھلوں کے نقصان سے. وبشر اور بشارت ہے الصابرین صبر کرنے والوں کو. الذین اذا اصابتهم مصیبہ الذین وہ صبر کرنے والے لوگ اذا کہ جب اصابتهم پہنچتی ہے انہیں مصیبت کوئی مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون قالوا کہتے ہیں انا للہ بے شک ہم للہ اللہ ہی کے لیے ہیں وانا اور بے شک ہمیں الیہ اسی کی طرف راجعون لوٹ کر جانا ہے. اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ اولئک اور یہی ہیں وہ لوگ علیہم کہ ان پر ہے صلاۃ عنایتیں من ربہم رب کی طرف سے ورحمت اور رحمتیں بھی واولئک اور یہی وہ لوگ ہیں هم المفلحون جو ہدایت یافتہ هم المهتدون جو ہدایت یافتہ. قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے میں یہ چند آیات میں نے تلاوت کی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کی زندگیوں کا تذکرہ فرمایا اور اپنے بندوں کی آزمائش پھر اس پر ان کو صبر کی تلقین فرمائی. جو لوگ صبر پر قائم رہے مسائل پر مسائل مشکلات پر مشکلات ان پر اترتی رہی گرتی رہی تو وہ اللہ کی طرف یہ کہہ کر رجوع کرتے رہے انا للہ و انا الیہ راجعون. تو ان کے لیے ارشاد ہوا یہی ہے وہ لوگ جن پر اللہ کی عنایتیں ہیں
اللہ کی رحمتیں بھی انہیں کے لیے ہیں اور یہی لوگ ہیں وہ جو ہدایت کا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج کا دن 14 اگست کا دن ہے، اس اعتبار سے کہ یہ آزادی کا دن ہے۔ کہنے کو یہ دن ہر سال میں آتا ہے، یہ تاریخ ہر سال کے اگست میں آتی ہے، لیکن اس تاریخ کے طے ہو جانے کے بعد مسلمانوں پر جو گزری ہندو اور سکھوں نے جو اہل اسلام کے خون کے ساتھ ہولی کھیلی، اسی کی کوئی مثال شاید و باید کہیں ہو۔ سب سے پہلا فساد ہندوستان میں مسلمانوں کا ہندوؤں کے ہاتھوں سکھوں کے ہاتھوں کلکتے سے شروع ہوا، پھر یہ فساد بڑھتے بڑھتے پورے ملک کو لپیٹ میں لے گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح مرحوم سے کسی نے دریافت کیا، اگر پاکستان نہ بنا تو پھر ہو سکتا ہے حالات ایسے ہیں۔ یہ 14 اگست سے پہلے کی بات ہے، اگر پاکستان نہ بنا تو پھر تمہاری زندگیوں نے وفا نہ کی تو پھر۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ نے بڑی جاندار بات کی، ارشاد فرمایا پاکستان کے سوا، اس کے بننے کے سوا کوئی اور راستہ نہیں رہا۔ رہی بات زندگیاں وفا نہ کریں گی، نہ کریں گی، مگر دنیا خود دیکھ لے گی کہ کیا ہوگا اس کے بعد۔ اور وہ کیا ہونا تھا، پاکستان میں بن کر ہی رہی ہے۔ آج ہم پاکستان میں بیٹھے ہیں، نیکی کرنے میں بھی آزاد ہیں، عیاشی کرنے میں بھی آزاد ہیں، بے حیائی بے غیرتی میں بھی ہم اپنی نظیر اور مثال دنیا میں نہیں چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں اس ملک کے رہنے والوں کی خوش قسمتی ہے کہ یہاں وہ لوگ بھی ہیں جن کی نیکی میں مثال کوئی نہیں، جن کی پارسائی میں بھی کوئی مثال نہیں۔ جس قدر آزاد زندگی، مزے کی زندگی، راحت کی زندگی، رحمت اور برکتوں کی زندگی ہم گزار رہے ہیں، اس کا اندازہ، اس کا تصور، اس کا خیال ہندوستان کا رہنے والا مسلمان بیچارہ آج بھی نہیں کر پا رہا۔ لوگ کہتے تو تھے کہ پاکستان نہ بنے تو اچھا ہے، ہم رل مل کر کیسے رہو؟ نہ تہذیب ہندو سے ملتی ہے، نہ سکھ سے مذہب ملتا، نہ اعمال و کردار آپس میں ربط رکھتے ہیں، نہ اخلاقیات میں ہمارا آپس میں کچھ ربط معلوم ہوتا ہے۔ رہی بات کلمہ طیبہ کی، وہ تو بات ہی بالکل الگ تھلگ ہے۔ جب کوئی بات بھی نہ ملتی ہو تو اس گھر کا سنبھلنا، اس گھر کا چلنا، اس گھر کا آباد رہنا بالکل مشکل ہو جاتا ہے۔ پاکستان کے بننے پر کئی لاکھ انسان قتل ہوا، کتنا؟ کئی لاکھ، ہزاروں کی بات نہیں، کئی لاکھ انسان قتل ہوا۔ جو عزت آبروئیں لوٹی ہیں ان کے تو کچھ شمار ہی نہیں کہ کیا کچھ ہے۔
جس سے پاکستان بننے کے بعد ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے تھی، ہم نے آج تک نہیں. اور اس کی بنیاد آج بھی بہت سے فلسفے والے تھے، نہیں جی اس کی بنیادیں کچھ اور تھی. کوئی بنیاد نہیں تھی، اس کی لا الہ الا اللہ بنیاد تھی. کوئی بنیاد نہیں تھی. جھوٹے گھر میں بیٹھے پاپڑ بیل کر اخباروں میں اپنا بیان چھپوا لیتے ہیں. پاکستان بنا ہی صرف کلمے کی بنیاد پر تھا، اردو کو بنیاد ہی نہیں تھی اس کی. دنیا میں صرف 2 ریاستیں ہیں جو کلمے کی بنیاد پر بنی ہیں، یا مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفا و تکریما، وہ کلمہ طیبہ کی بنیاد پر بنا، اس کا نام بھی کلمے کی بنیاد پر رکھا گیا. حضور سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ جانے سے پہلے اس کو یثرب کہتے تھے، مدینہ تو اس کا نام ہی نہ تھا. کلمے کی بنیاد پر دنیا میں اگر کوئی ملک بنا ہے یا پاکستان ہے یا مدینہ منورہ، اور کوئی ملک کلمے کی بنیاد پر نہیں بنا. اور آپ اگر اسباب و علل پر غور کریں گے، مدینہ المنورہ زادہ اللہ شرفت کے طلب کرنے میں، اس کے بنانے اور اس کے چلانے میں وہی اعمال کار فرما ہے، وہی خیالات کار فرما ہے جو پاکستان کے بنانے اور چلانے کے لیے نہیں چلایا. یہ ہماری قسمت، اپنوں نے نہیں چلایا. غداری کی اپنوں نے کی ہے اس ملک کے ساتھ، بیگانہ یہاں آ کر کچھ نہیں کر پایا. تو ہوا کیا؟ کیوں پاکستان ختم نہیں ہوا؟ ہر ملک نے کوشش کرنی پاکستان ختم ہو جائے. ہندوستان آج تک چاہتا پاکستان ختم ہو جائے، اور بے شمار دشمن ملکوں نے کوشش کی پاکستان ختم ہو جائے. نہیں ختم ہوا. کیوں نہیں ختم ہوا؟ اس لیے نہیں کہ تمہارے پاس مال و گھر زیادہ ہے، یا تمہارے پاس کوئی حسن زیادہ ہے، یا تمہارے پاس کوٹھیاں اور گاڑیاں زیادہ ہیں، یا تمہارے پر ایسا عقل و دانش تمہارے پاس زیادہ نہیں. جن بعض لوگوں کا خون لگا ہے، یہ خون کی برکت ہے. سمجھو بات کو. جن بیویوں کی آبرو اور جان اس پر قربان ہوئی ہے، جن مسلمانوں کی جان اس پر قربان ہوئی ہے، یہ اس کی برکت ہے. آج ہم آرام سے بیٹھے. کتنی بار دنیا کے نقشوں میں پاکستان کا نام ہی نہیں آیا، بس اگلے سال ہی ختم. پھر ختم ہوا نا. جو یہاں حکمران بنا اللہ ماشاءاللہ چند لوگوں کے سوا، جو یہاں ہے لٹیرا، ملک کو ختم نہیں کر سکتا. ہر جانے والا ختم کر کے جائے بس اب اس کی بات. جب دوسرا ہے اللہ نے پھر اس کو قائم کر دیا. یہ قائم چلا آ رہا ہے، قائم رہے گا انشاءاللہ. یاد رکھنا، اور قیامت کی صبح تک باقی رہے گا انشاءاللہ. تو پروردگار نے شہداء کے لیے ایک اصول قائم کر دیا. فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ وَلَا تَقُولُوا، اور نہ کہو لِمَنْ يُقْتَلُ، جو قتل کر دیے جائیں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، اموات، وہ مردہ ہیں. یا اللہ، چل بو نہیں سکتے، پھر بو نہیں سکتے، روٹی وہ نہیں کھا سکتے، غسل وہ خود نہیں کر سکتے، کفن وہ خود نہیں پہن سکتے، قبر میں خود داخل نہیں ہو سکتے، تو پھر زندہ کیسے ہیں؟ یا اللہ یہ بات ہماری سمجھ سے بالا تر ہے. یا رسول اللہ، آپ نے اللہ کا ارشاد سنا تو دیا ہے، ہم نے مان لیا، آمنا و صدقنا، مگر ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، وہ زندہ ہے کیسے؟ ارشاد ربانی ہوئے بل احیاء، کہ ہے تو وہ زندہ، ولیکن لا تشعرون، مگر ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں، تمہیں معلوم نہیں کہ ان کی زندگی کیسی ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے. یہ جو خیال ہے شہید ہونے والا ختم نہیں ہوا،
وہ ختم نہیں ہوتا، اس کو ایک الگ سے زندگی دی جاتی ہے، بلکہ دوسرے مقام پر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا بل احیاء عند ربهم یرزقون، انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے پاس سے انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے، تو جنہیں رزق بھی دیا جائے، زندگی بھی دی جائے، بھلے پھر مردہ کیسے ہو، ان کی زندگیوں کا کیسا حال ہے، اس کے لیے مقدر تفصیل چاہیے، وقت اس کا متحمل نہیں ہے، میں صرف اپنی بات کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ تو پروردگار نے ارشاد فرمایا بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ تو زندہ ہیں، لیکن لا تشعرون، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ کیوں؟ وہ تو روحانی زندگی ہے، وہ روحانی زندگی کے ساتھ چل پھر بھی رہے ہیں، وہ روحانی طور پر کھا پی بھی رہے ہیں، اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں، اس کا ایک خیال کرنا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو حضرات بدر میں گئے، منافقین ان کو یہ کہتے تھے مت جاؤ ان کے ساتھ، مارے جاؤ گے تمہارے مزے بھی جاتے رہیں گے، تمہاری زندگی جاتی رہے، جب مر جاؤ تو زندگی جاتی رہے گی، کھانا پینا جاتا رہے گا، میل جول ختم ہو جائے گا، بیاہ شادیاں ختم ہو جائیں گی، یارانے ختم ہو جائیں گے، مکان گھر جاتے رہیں گے، کچھ پلے نہ رہے گا تمہارے۔ بدر میں ایسے ہوا، مسلمان شہید ہو گئے، تو فاتح تو مارنا ہی مارنا تھا، مسلمان بھی شہید ہو گئے۔ جب مسلمان واپس لوٹے، منافقین نے کہا ہم کہتے نہ تھے تم ایسی راہ پر چل رہے ہو کہ اس کے آگے موت کا گڑھا ہے، موت آ کر رہے گی، تمہیں آگے کے لیے موت، گئے کہ نہیں سارے مزے۔ تو پروردگار کی غیرت حرکت میں آئی، حضور سرور کون مقام صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کا نزول فرمایا میرے محبوب ان سے کہو جو کہہ لیا سو کہہ لیا انہوں نے، اب دوبارہ ان کا منہ بند کرو کہ یہ مردہ ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ، نہیں کہہ دیا، گھر چل بھی نہیں سکتا، پکڑ بھی نہیں سکتا، کھا بھی نہیں سکتا تمہارے سامنے، کفن میں نہیں خود بخود پہن سکتا، تو پروردگار کو فرماتے بھیا یا تو زندہ ہے، پھر زندہ کیسے ہے؟ تو پروردگار نے چوتھے پارے میں پھر اپنے محبوب پاک صاحب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آیات نازل فرمائی، ان میں ارشاد فرمایا ان کو ہم نے ایسی زندگی دی ہے جس سے وہ روزی بھی دی جاتی ہے، وہ رزق بھی کھاتے ہیں۔ تمہارا یہ کہنا چل پھر تو ان کی ختم ہوگا، بالکل نہیں چل پھر رہے، کھا پی بھی رہے ہیں۔ سبحان اللہ، تو کہتے زندگی کے مزے جاتے ہیں، ان کو زندگی کا مزہ حاصل ہے۔ یہ پھر تھا کیا؟ بھائی قربانی کے بغیر کوئی چیز ہاتھ نہیں آیا کرتی دنیا میں، کسی نے کبھی کوئی مارکا نہیں مارا جب تک قربانی نہ دے سکا ہو، کوئی راہ اس کے ہاتھ نہیں آئی جب تک قربانی اس نے نہ دی ہو، جب تک جان جوکھوں سے وہ نہیں گزرا، کوئی حالات اس کے سامنے نہیں آئے۔ اللہ کی قدرت کا کرشمہ دیکھو، پروردگار نے ارشاد فرما دیا، وہ جو کہتے تھے مرنے والے مر گئے، ان کا قصہ ختم ہو گیا، ان کی بات ختم ہو گئی۔ پروردگار نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، بِشَيْءٍ کسی بھی چیز کے ساتھ، مِّنَ الْخَوْفِ خوف کے ساتھ، وَالْجُوعِ یا بھوک کے ساتھ، وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ یا مال میں نقصان دے کر، وَالْأَنفُسِ یا جانوں میں نقصان دے کر، وَالثَّمَرَاتِ یا پھلوں میں نقصان دے کر، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ اور بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ، یہ سب کچھ تھا کیا؟ آزمائش کی گھڑیاں تھیں جس سے مسلمان گزر گیا۔ ہندو کے پھر کیا ہاتھ ہے؟ کچھ ہاتھ نہ ہے، آج تک رسوا ہے اپنے کرتوت پر۔
اور شہیدوں کی گردن آج تک بلند و بالا ہے، ان کی گردن اونچی اور سیدھی ہے، ان کا قد و قامت آج تک دکھائی دے رہا ہے، وہ سراپا رہنمائی بنے ہیں۔ وبشر الصابرین، بشارت ہے صبر کرنے والوں کے لیے، الذین اذا اصابتهم مصیبہ، الذین وہ صبر کرنے والے لوگ ہیں، اذا اصابتهم مصیبہ جب انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے، قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، وہ ان کی شہادت پر بھی یہی پڑھتے ہیں، ان کے موت پر بھی یہی پڑھتے ہیں، وہ مال کے نقصان پر بھی یہی پڑھتے ہیں، باغات کے نقصان پر بھی یہی پڑھتے ہیں، اولاد کے نقصان پر بھی یہی کچھ پڑھتے ہیں، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ کیا مطلب؟ انا للہ، انا بے شک ہم، للہ اللہ تیرے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یا اللہ ہم تیری طرف ہی واپس آ جائیں گے۔ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ، دراصل یہی ہے وہ لوگ، علیہم ان پر، صلوات عنایتیں ہیں من ربہم اللہ کی طرف سے، ورحمہ اور ہدایت بھی ان پر برس رہی ہے، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، یہی ہے وہ لوگ جو ہدایت یافتہ ہیں۔ آپ نے خیال کر لیا، جان بھی دی، مال بھی دیا، اولاد بھی لگا دی، لیکن پروردگار فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ ہیں ہدایت یافتہ، ہدایت انہی کو حاصل ہوئی ہے، باقی تو بے ہدایتیں ہیں جو ان کے کام کا ہاتھ رہے کرتے رہے۔ سکھ بے ہدایت رہا، ہندو بے ہدایت رہا، ان کے اہلکار اور ان کے یار دوست جو مکر و فریب کے ساتھ مسلمانوں کو دعوت دے رہے تھے وہ ناکام رہے۔ اگر نہیں یقین ان کی قبر میں جا کر دیکھو ان کا کیا حال ہے، ان سے جا کر پوچھو، اگر آنکھ رکھتے ہو، دل کی آنکھ کھلی ہے، ان سے جا کر پوچھو کیا گزر رہی ہے۔ کچھ لوگ مسلمانی کا دعویٰ بھی کرتے تھے مگر ہندوؤں کو ساتھ بھی دے رہے، ان کو جا کر پوچھو کیا گزری ہے۔ جنہوں نے علماء کے ساتھ دشمنی بول دی ان سے جا کر پوچھو کیا بہت گزری ہے۔ تو پروردگار نے یہ اعزاز رکھا شہداء کے لیے، اور پھر یہ صرف اعزاز شہداء کے لیے نہ رہا، ان کے وارثوں کو بھی مل گیا۔ ہم شہداء کے وارث ہیں، کسی کا کوئی نہ کوئی کہیں نہ کہیں شہید ہے۔ اگر شہید نہیں بھی تو ہم چونکہ ان کے کاج کو لے کر چل رہے ہیں، ان کے کام کو لے کر چل رہے ہیں، ان کی بات کو لے کر چل رہے ہیں، گویا کہ ہم انہی کے وارث ہیں۔ تو پروردگار نے رحمت اور مہربانی ان لوگوں کے لیے رکھی ہے جنہوں نے ہمیشہ جد و جہد کی ہے، محنت کی ہے، محنت شاقہ کے گھاٹ میں داخل ہو کر سیدھی ڈگر پر نکلا ہے اور اپنی اولاد کے لیے نجات کی راہیں کشا کر دی ہے۔ پاکستان کے بنانے میں، پاکستان کے بننے میں، پاکستان کے قائم ہونے میں جتنے انسانوں کی جان لگی ہے، میں دعا کرتا ہوں تہ دل سے اللہ سبحانہ وتعالی ان کی قربانی کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے وارثین کی عمروں میں، صحتوں میں، عافیتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے برکتیں ڈال دیں، اور اس ملک کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ابدا الآباد تک میرا اللہ قائم رکھے، اور اس میں اسلامی قوانین کا احیاء کر دے۔ سبحان اللہ رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ۔